السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے سب سے ایڈوانس اکنجی ڈرون کی ترک فورسز کو ہینڈ اوور کیے جانے کی خبر پر بات کریں گے۔ تائیوان کے لیے سی ہاک ہیلی کاپٹرز، روس کے پینٹسیئر ایئر ڈیفینس سسٹم میں اپ گریڈز، چائنا، انڈیا اور یو ایس میں دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ترک کمپنی بیرکتر کے تیار کردہ سب سے ایڈوانسڈ اکنجی ڈرون کو کل ایک تقریب میں ترک فورسز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس تقریب میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں ترک صدر نے کہا کہ اکنجی ڈرون کی تیاری نے ترکی کو ڈرون ٹیکنالوجی میں دنیا بھر کے ٹاپ 3 ممالک کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اکنجی نہ صرف ترک ڈرونز بلکہ دنیا بھر کے ڈرونز میں نمایاں خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ ڈرون 25 سے 30 گھنٹے فضا میں رہنے، اپنے 9 ہارڈ پوائنٹس پر 1360 کلو گرام وزنی ویپنز کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مستقبل قریب میں اس ڈرون کو مقامی ایسا ریڈار اور فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے لیس کیا جائے گا۔ اس وقت اس ڈرون پر سمارٹ مائکرو منیشن کے ساتھ ساتھ کروز میزائل اور 30 کلومیٹر کی رینج رکھنے والے گائیڈڈ میزائل سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ ڈرون 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 370 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کر سکتا ہے۔ روس کے مشہور پینٹسیئر ایس ایئر ڈیفینس سسٹم کا نیا ورژن پینٹسیئر ایم متعارف کروا دیا گیا ہے۔ پینٹسیئر ایس ایم پہلے ورژن سے ایڈوانس اور زیادہ رینج رکھتا ہے۔ روسی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نئے ورژن میں اہداف کو شناخت کرنے کی رینج 40 سے بڑھا کر 75 کلومیٹر کر دی گئی ہے، جبکہ ہدف کو انگیج کرنے کی رینج 20 سے بڑھا کر 40 کلومیٹر ہو گئی ہے۔ نئے سسٹم میں ملٹی فنکشنل ٹارگیٹنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا ہے۔ تمام ایس ورژنز کو نئے سسٹم پر اپ گریڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نئے سسٹم میں نیو ہائی سپیڈ ایکسٹینڈڈ رینج اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس اپ گریڈ پروگرام پر کام 2019 میں مکمل کیا گیا تھا اور اس نئے سسٹم کو گزشتہ برس وکٹری ڈے پریڈ میں انویل کیا گیا تھا۔ رشین سورسز کے مطابق یہ سسٹم آرٹلری منیشن، ڈرونز اور میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کی زیادہ بہتر صلاحیت رکھتا ہے۔ فرینڈز، تائیوان کی وزارت دفاع نے اپنی نیوی کے لیے اگلے مالی سال میں 4 MQ-9B سی گارڈین ڈرون اور 8 MH-60R اینٹی سب مرین وارفیئر ہیلی کاپٹرز خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ گو کہ تائیوان 2014 سے نیوی کے لیے سی ہاک ہیلی کاپٹرز خریدنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اس دوران دیگر ساز و سامان جیسا کہ مقامی سب مرین اور نئی فریگیٹس خریدنے پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ گزشتہ برس پھر سے MH-60 ہیلی کاپٹر کو ترک کر کے ہارپون میزائل سسٹم خریدنے کے لیے رقم خرچ کی گئی۔ یاد رہے کہ اس وقت تائیوان اینٹی سب مرین وارفیئر رول میں 3 پلیٹ فارمز کو استعمال کر رہا ہے، جس میں سے ایک PC-3 اورین طیارے، دوسرا MD-500 ہیلی کاپٹر اور تیسرا 1983 میں حاصل کردہ امریکی ساختہ S-70C ہیلی کاپٹر ہے۔ انڈین کوسٹ گارڈ نے وکرم کلاس OPV کے سلسلے کی 7ویں شپ اپنے فلیٹ میں 2 روز پہلے شامل کر دی ہے۔ 98 میٹر لمبی یہ OPV 11 آفیسرز کے علاوہ 110 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس آف شور پیٹرول ویسلز کی ڈسپلیسمنٹ 2200 ٹن، سپیڈ 26 ناٹیکل مائل پر آور اور رینج 5000 ناٹیکل مائلز بتائی گئی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق انڈین وزارت دفاع نے نیوی کے لیے 4 استعمال شدہ مائن کاؤنٹر میت ویسلز حاصل کرنے کے لیے ریکویسٹ فار انفارمیشن جاری کر دی ہے۔ اس مقصد کے لیے 3 سے 4 ویسلز خریدی یا لیز پر حاصل کی جائیں گی۔ پہلی شپ 10 ماہ بعد اور باقی 6 ماہ کے انٹرول کے بعد ڈیلیور کرنے کا کہا گیا ہے۔ فرینڈز، چین نے الجیریا کے لیے نئی آف شور پیٹرول ویسل لانچ کر دی ہے۔ یہ شپ ٹائپ 56 کارویٹ پر بیسڈ ہے، جو اس وقت چائنیز نیوی کے زیر استعمال ہے۔ 1500 ٹن ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ اس شپ کو خاص طور پر الجیرین نیوی کے لیے کسٹمائز کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اس شپ کو لانچ کیا گیا۔ اس پر اب ویپن اور سسٹم انسٹالیشنز کا کام ہوگا۔ یاد رہے کہ اس پروجیکٹ پر کام 2019 میں شروع کیا گیا تھا۔
व्यूअर्स, इराकी ऑफिशियल्स की तरफ से तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स, TB2 ड्रोन और कोराल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट खरीदे जाने की तस्दीक कर दी गई है। इस पर फाइनल एग्रीमेंट बहुत जल्द मुतवक्के है। इराक ने तुर्क हुकाम को इन तीनों वेपन्स के हवाले से प्रपोजल जमा करवाने का कहा है। याद रहे कि कतर के बारे में इतलात हैं कि वो तुर्की से अकिंजी ड्रोन खरीदने वाला शायद पहला कस्टमर बन जाए। कतर इससे पहले बैरक्टर कंपनी के ही तैयार करदा TB2 ड्रोन और दीगर तुर्क कंपनियों की आर्मर्ड व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहा है। फ्रेंड्स, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की को रूस से S-400 फिजाई दिफाई निज़ाम के दूसरे बैच को खरीदने में कोई हिचकिचाहट नहीं। उनका मजीद कहना था कि हमने रूस के साथ मिलकर कई इकदाम किए हैं जिसमें S-400 भी शामिल है। तुर्क सदर ने कहा कि दूसरे बैच से मुतालिक मामलात मेरे रूस के दौरे के दौरान डिस्कस किए जाएंगे, ताहम उन्होंने इस बारे में मजीद तफसीलात शेयर नहीं की। याद रहे कि इससे पहले S-400 बनाने वाली रूसी कंपनी के सरबराह ने दावा किया था कि तुर्की रूस से S-400 के दूसरे बैच को खरीदने पर गौर कर रहा है। ताहम इस बारे में तुर्क ऑफिशियल्स की तरफ से अब तक खामोशी थी। अब तुर्क सदर ने इस बात की बाकायदा तस्दीक कर दी है। व्यूअर्स, NDTV के मुताबिक कोलकाता में CID ने मुखबरी पर कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो 4000 करोड़ इंडियन रुपए मालियत की यूरेनियम स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। याद रहे कि हालिया चंद माह में इंडिया से यूरेनियम और दीगर ताबकारी मवाद की स्मगलिंग की ये चौथी वारदात है। इस मवाद को जोहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी बैनुल अक़वामी सतह पर खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है। व्यूअर्स, तुर्की ने सोमालिया को 8 किरपी आर्मर्ड व्हीकल्स और 14 BMC ट्रक्स डोनेट किए हैं। इससे पहले तुर्की अगस्त 2020 में सोमालिया की फौज को 12 किरपी व्हीकल्स और 12 मित्सुबिशी पिकअप ट्रक्स फराहम कर चुका है। BMC का ट्रक 5 टन कैटेगरी का है और इसको ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि किरपी 4x4 व्हीकल्स तुर्क आर्म्ड फोर्सेस के भी ज़ेरे इस्तेमाल हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।